اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے ایک دو بار مطلب ایسے خواب دیکھے. ایک بار خواب میں انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ ایک ساتھ مل کے کھڑے ہوئے ہیں اور سب کو کرتا شلوار پہنی ہوئی ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق کا کرتا یعنی قمیض بہت لمبی ہے اور وہ نیچے گھسٹ رہی ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صحابہ کے درمیان بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی تعبیر ہمیں بتائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قمیض دین ہے، یعنی وہ دین اسلام کا علم ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ اتنی زیادہ دین کے پابند ہیں اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں، جن سے کیسر و کسریٰ کے لوگ جن کے جسم کام جاتے تھے جن کا نام سن کر، وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے. جب وہ آتے تھے پوچھتے تھے عمر فاروق کہاں ہیں، آپ کے امیر المومنین کہاں ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے. جبکہ وہ امیر المومنین ایسے تھے کہ راستے میں کہیں ان کو نیند آ جاتی یا تھکاوٹ محسوس ہوتی تو سر کے نیچے بس ایک جو ہے بلاک ٹائپ کا مطلب ایک پتھر رکھ کے اور اس پہ سر رکھ کے ایسی زمین پہ سو جاتے. انہیں کسی چیز کا خوف نہ تھا اور ان سے جو ہے کفار لرز اٹھتے تھے، مگر اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ مطلب ان سے لوگ ان کا نام سن کر کام جاتے تھے. اسی طرح ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میں ایک دودھ کے کٹوری سے دودھ پی رہا ہوں، جب میں سیر ہو جاتا ہوں تو وہ دودھ باقی بچا ہوا دودھ میں حضرت عمر فاروق کو دے دیتا ہوں. جب یہ اپنا خواب بھی بیان کرتے ہیں تو صحابہ اس سے تعبیر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب دودھ پینا میرا یہ دین ہے، یعنی دین انہوں نے پھیلا دیا. اس کے بعد یہ دین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سبحان اللہ، ان کی کیا یعنی شان ہے، جتنی بیان کر جائے کم ہے، جن کے بارے میں کفار خود کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر کچھ سال اور رہ لیتے یا کوئی اور عمر پیدا ہو جاتا تو آج اس دنیا میں ایک کافر بھی موجود نہ ہوتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ عزت و قوت محسوس ہوئی. ان کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے. وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے فرمایا، یعنی انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ ہوں یا خواہ مردہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، یعنی کیوں نہیں. انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم ضرور نکلیں گے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر دو صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ بھی ان سے حضرت عمر کے اسلام لانے سے 4-5 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ مسلمان ہوئے تھے. حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑا تھا، یہاں تک کہ یہ حضرات مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق پڑ گیا. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا. اللہ پاک ہمیں اپنے صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنے اور مطالعے کا شوق پیدا کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.